तमाम हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, सामीन मजलिस, नाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, बिलख़ुसूस जिनके साल सवाब की ये मजलिस है, उनके दर्जात की मज़ीद बुलंदी के लिए, और मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले वो मरहूमीन जिनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, एक सूरह फ़ातिहा। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द है उस ज़ात वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। दुरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिनके सदक़े से खुद दरूद में दम दरूद आ गया। मोहतरम सामीन, मुझसे बेहतर, मुझसे पहले पढ़ चुके, मुझसे बहुत बेहतर मेरे बाद मौजूद हैं। इन बेहतरीन के दरमियान में मिंबर पर हाजिर इसलिए हो गया हूँ ताकि दरे बतूल के चारों कशों में अपना नाम लिखवा सकूँ। मोहतरम सामीन, मुझे एहसास है कि आप काफ़ी देर से मजलिस अज़ाब में मौजूद हैं। लेकिन अज़ान हो रही है। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर आवाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। आवाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ते जाइए। मेरे भाइयों के आमद पे आवाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद। शौकत भाई की सेहत और सलामती के लिए आवाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं मोहतरम सामीन, ये अगर आवाज़ बुलंद दरूद था तो इससे ऐसा दरूद सुना दीजिए मुझे।
میں ذاتی طور پہ صرف شکریہ ادا کرنے آیا ہوں آغا محمد رضا صاحب کا. ہماری یہ مجلس شہید کی برسی، اس کی روح رواں ہوا کرتے تھے عزت مآب عالی مرتبت سرکار علامہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب. ساری زندگی انہوں نے یہ مجلس پڑھی، بانی مجلس کی حیثیت سے شریک رہے، اور آغا رضا کا میں اس لیے شکریہ ادا کرنے آیا کہ بابا کے بعد آج پہلی بار یہ آئے ہیں. تو میں آپ دوستوں سے یہی تقاضا کروں گا، توقع بھی رکھوں گا کہ آپ اسی معیار پہ انہیں سنیں گے. درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آگے آ جائیے، نظر مولا ایک قدم آگے آ جائیں. ہر بندہ نظر اللہ نیاز حسین ایک قدم آگے آ جائے. نظر اللہ نیاز حسین ہر بندہ ایک قدم آگے آ جائے. تھوڑا تھوڑا ہی پڑھنا ہے، 20-22 ذاکر رہ گئے تو اس لیے ذاکرین بس تھوڑا تھوڑا ہی پڑھیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں سب کی شرکت ہو جائے. بہت شکریہ. سلام. اچھا، میں یہ ماننے سے قاصر ہوں کہ علی والا ہو اور مجمع میں تھکا بیٹھا ہو، اس کی وجہ یہ حیدری، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی ہر ایک کا امام ہو سکتا ہے، تھکے ہوئے کا امام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت نعرہ لگتا ہے بعض ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں، بعض نہیں ہوتے. اچھا، سوال و جواب کیے جائے نا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جملے میں آپ کے حوالے کروں. سوال و جواب کیے جائیں، جسے جواب آتا ہو کلاس روم میں اس کا ہاتھ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ بالکل. اور جسے نہیں آتا سٹینڈ لگا رہتا ہے. میں حیران یہ ہوں کون ایسی مجلس حسین میں ہستی آ گئی جس کو نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا ہے. اور ویسے بھی اگر میں سوال کروں نا، میں سوال کروں، میں یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، شوکت بھائی موجود ہیں، نعیم صاحب اور جتنے میرے محترم سامعین بیٹھے ہوئے، دیکھیے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ضرور نظر رکھیے گا. میرے بھائی کی آمد پہ بآواز بلند درود پڑھ دیجئے. امیروں کی آمد ہے اور غریب بس جانے والا ہے. توجہ ہے، صرف 2 منٹ کی توجہ، جملہ آپ کے حوالے. بھئی میں سوال کروں، یہاں بخاری کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جو بخاری ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے. میں پوچھوں رضوی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو رضوی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے. میں پوچھوں کاظمی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو کاظمی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے. چیلنج ہے، میں کہنے لگا ہوں، ساتھ والے کو دیکھے گا، اگر ہاتھ کی یہ زنجیر ٹوٹے نہیں، میں نے در زارہ سے کچھ مانگا ہی نہیں. میں پوچھوں جٹ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو جٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے. میں پوچھوں بٹ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو بٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے. لیکن اگر پورے مجمع سے پوچھوں علی والے کتنے بیٹھے ہوئے، تو پورے مجمع کا ہاتھ کھڑا ہے نا، تو مجھے کہنے کا حق ہے. کوئی رضوی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی زیدی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی بخاری ہے تو باپ کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ کی کل کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے. توجہ ہے کہ نہیں؟ کسی نے پوچھا تھا خلیفہ دوم سے کتاب سوائح مور کا، نہ پوچھنے والا ہمارا نہ کتاب ہماری. کسی نے پوچھ لیا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، رہبر ہیں، لیڈر ہیں، ہمیں یہ بتائیں جنت میں کون جائے گا؟ مسکرا کے کہنے لگے کوئی شریف ہی جائے گا، کوئی شریف ہی جائے گا. پھر پوچھنے والے نے پوچھ لیا، کوئی پوچھنا چاہ رہا ہوگا کہ زندگی ملے گی کیسے، جائیں گے کیسے؟ پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا، ہمیں بتائیں تو صحیح شریف کہتے کسے ہیں، شرافت کا معیار کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، اس کی رموز کیا ہیں. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جو تھکا بیٹھا ہے اسے چھٹی ہے، جو مجلس میں موجود ہے میرا جملہ سن کے وہ انشاءاللہ سن نہیں ہوگا. پوچھنے والے نے پوچھ لیا وہ حدود کیا ہے جس میں آ جائے وہ شریف ہے، وہ بلندی کیا ہے جس کو چھو جائے وہ شریف ہے. تو سوائے کے محتم میں
خلیفہ دوم مسکرا کے کہنے لگے لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، اور کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ توجہ ہے نا؟ آخری آدمی تک حیدری شہید کی برسی پر لوگ برسی اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو بتا سکے کہ ہم نے اسے یاد رکھا ہوا ہے، لیکن جو ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کی برسی اس لیے مناتے ہیں کہ ان کو بتا سکیں کہ ہم بھی آنے والے ہیں، کیونکہ ہم مردہ ہو سکتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ اللہ جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ خبردار خبردار، شہید کو مردہ تصور بھی نہ کرنا، اس کی زندگی تمہارے شعور سے بلند ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رب العزت بتا تو صحیح، کفن ہمارے سامنے دیا گیا، غسل ہمارے سامنے دیا گیا، نبضیں ہمارے سامنے بند ہوئی، اول تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر نے نبض چیک کی کیوں؟ اشفاق جیو صاحب کی آمد پہ بواز بلند درود پڑھ دیجئے۔ بھئی نبض چیک کی کیوں؟ آنکھیں پتھرا چکی ہیں، آدمی مر چکا ہے، دل کی دھڑکن رک چکی ہے، آدمی مر چکا ہے، زبان گنگ ہو چکی ہے، آدمی مر چکا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ نبض چیک کیوں کر رہے ہو؟ ڈاکٹر کہتا ہے جناب یہ نبض اس لیے چیک کی جاتی ہے کہ یہ نبض 1 منٹ میں چلتی ہے 72 دفعہ۔ توجہ، نہیں، جملہ سن کے میرے ساتھ بولنا، نہ سمجھ میں ہے بالکل چھٹی ہے۔ جو ہاتھ کھڑا کر سکے، مریض نہیں ہے، مریض بھی ہے تو شفا لینے کے لیے میرے ساتھ بولے بھئی بتاؤ نا، یہ چلتی ہے 1 منٹ میں 72 دفعہ۔ ہم نے دل کی دھڑکن کے بعد نبض اس لیے چیک کی کہ یہ 72 سے ہوتے ہوتے 0 ہو جائے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تمہاری عمر ہو گئی ڈاکٹر صاحب، اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد تمہیں یہ پتہ چلا کہ یہ 72 سے چلتے چلتے 0 ہو جائے، آدمی مر جاتا ہے۔ 1400 سال سے ہر منبر پہ کھڑے ہو کر ہر دشمن حیدر قرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی تو بتاتے آ رہے ہیں کہ جس کا تعلق 72 سے ٹوٹ جائے وہ مر جاتا۔ جیو توجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، میں شکر گزار ہوں بھائی۔ بھائی یاد رکھیے گا، مرنا تو ہر ایک نے، کس نے نہیں مرنا، لیکن ہر موت شہادت نہیں ہوتی۔ توجہ، ہر موت شہادت نہیں ہوتی، اور علی والا کبھی بے موت مرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اور رسول فرما رہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، شہید ہے تو وہ زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے۔ اور دیکھیے ہمارے نزدیک یہ کیسے ممکن ہے؟ مجلس حسین ہوتی ہے تو وہ ہستیاں یہاں آتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ سردار آئے ہوں اور خادم نہ آئے ہوں۔ توجہ ہے نا؟ جس کے دل میں علی بس جائے اسے موت نہیں آتی، اور ہم تو وہ ہیں جو موت میں علی کو مان کر مرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت تو علی کو مانے اور زندگی میں کہیں علی کو واجب کہیں باطل سمجھتے رہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جو یہ جانتا ہے کہ علی نے آنا ہے، علی کو نہ کسی ذاکر کے کہنے پہ چھوڑنا، نہ مولوی مفتی مجتہد کے کہنے پہ چھوڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر ساتھ والے کی قبر میں جانا ہے تو تمہاری مرضی ہے، تھوڑی دیر اور زحمت دوں گا جملے تمام کروں۔ اپنی قبر میں جانا ہے تو یاد رکھنا یہاں موت آئی، گھر سے جنازہ نکلا، بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، نماز جنازہ پڑھا گیا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، قبر میں اتار کر اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، تلقین پڑھا کر مولوی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اور مجھے بتا تو صحیح تیری اندھیری قبر میں نور بن کر آنا کس نے؟ سوائے ہے کوئی علی کے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے جو قبر میں آئے وہ ہماری عبادت میں نہ آئے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
اب جو کہتے ہیں جناب یہاں آ سکتا ہے یہاں نہیں آ سکتا، میں ابھی بیٹھا تھا اوپر قبلہ کے پاس، شوکت بھائی کے پاس، ماشاءاللہ وسیع لنگر موجود ہے، چائے چل رہی ہے، جن کا گلا خشک ہے ان کے لیے جملہ حوالے کرنے لگا۔ پوچھا بھئی چائے پئیں گے؟ میں نے کہا نہیں قبلہ میں چائے پیتا نہیں۔ ان کا بھائی گھر سے بنوائی ہے، بڑی خوش مزہ ہے، خوشبودار ہے، خوش ذائقہ ہے، بالکل بوسکی رنگ دیے۔ ایک طالب علم ہے شیعہ چائے، ایک طالب علم، میں نے کہا اچھا قبلہ مجھے بھی پلا دیجئے۔ اب کمبر صاحب بھی موجود تھے، شوکت بھائی بھی، میں بھی، میں نے جو ایک سپ لیا، میں نے کہا قبلہ آپ طالب علم سمجھ کے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ان کا نہیں مذاق کیسا؟ میں نے کہا آپ کہہ رہے تھے میٹھی ہے، یہ میرے والی تو کڑوی نکل آئی۔ ان کا یہ ممکن نہیں ہے، یہ بھی جملہ یہی سمجھا سکتے تھے۔ ان کا بیٹا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے؟ ان کا بھائی ایک ہی تھرموس میں سے 3 کپ نکلے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 میٹھے نکل آئے، 1 کڑوا نکل آئے۔ میں شکر گزار ہوں۔ یہ جملہ آپ کے لیے تھا، شوکت بھائی کے حوالے جملہ کرنے لگا ہوں۔ ان کا بیٹا میں سمجھاتا ہوں، بات یہ ہے کہ چائے کا ظرف ایک ہے۔ اگر ظرف ایک ہو تو مظروف کے نہ ذائقے میں فرق آتا ہے، نہ رنگت میں فرق آتا ہے، نہ خوشبو میں فرق آتا ہے۔ میں نے کہا قبلہ آپ کے عقیدے کو میرا سلام ہے، 1400 سال سے ہر ممبر پہ کھڑے ہو کر ہم یہی تو بتاتے آ رہے ہیں کہ اگر ظرف ایک ہو تو مظروف کے نہ ذائقے میں فرق آتا ہے، نہ رنگت میں فرق آتا ہے، نہ خوشبو میں فرق آتا ہے۔ کہنے والا خدا ایک ہے، پہنچانے والا جبرائیل ایک ہے، سنانے والا رسول ایک ہے، اور درج کرنے والی کتاب قرآن ایک ہے۔ کہیں اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہیں اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ قرآن کے مطابق اللہ نے تمہیں 3 اطاعتیں واجب کی ہیں، 3 ولایتیں واجب کی ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر علی کی اطاعت۔ اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، اور مجمع میں بیٹھے ہو تو مجھے جواب دینا، اور ملا مجھے بتائے تو صحیح، جب ایک تھرماس میں سے نکلے ہوئے 3 کپوں میں سے 2 میٹھے 1 کڑوا نہیں ہو سکتا، تو قرآن کے 3 ولیوں میں سے نماز میں 2 واجب 1 باطل کیسے ہو جائے؟ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے۔ خدا کی قسم اگر امت ولایت کی ان درجوں کو سنبھال جاتی، سمجھ جاتی، تو کبھی بھی آل رسول بازاروں میں نہ آتے۔ میری حاضری مکمل، جو وقت دیا گیا اس پہ تمام کروں گا۔ مجھے بتاؤ، بھائی کے جنازوں سے بہنیں دعاؤں سے اٹھائی جاتی ہیں، دروں سے نہیں اٹھائی جاتی۔ یہ مظلوم بہن بھائی کے جنازے سے دروں سے اٹھائی گئی، اور ایسے ہی نہیں اٹھائی گئی، بندے ہاتھوں کے ساتھ اٹھائی گئی۔ میں محرم سفر سے کچھ دن پہلے شام میں موجود تھا، میں نے وہ جا کر محلہ دیکھا جہاں عیسائی آباد تھے۔ جب یہ قافلہ گزرنے لگا نا اس عیسائی محلے سے، تو وہاں کے پادری سامنے آئے، کہا ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ کہا کیوں، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ کہا تم مسلمان ہو، ہم عیسائی، ہم سے پوچھ تو کیا تعلق ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے اس قافلے میں مباہلے والے محمد کی بہو بیٹیاں قید ہیں۔ یہ جن کا سر ہے یہ مباہلے والا حسین ہے، ہم نہیں گزرنے دیں گے، ہم چادریں دیتے ہیں، تم علی و بطول کی بیٹیوں کو چادریں اڑا دو، گزرنے کے بعد چادریں جانے ان کا پردہ جانے۔ انہوں نے چادریں قبول نہیں کی، لمبا سفر طے کیا۔ میں تمام کروں، سینہ پیارا نہ کرنا۔ ایک عیسائی کا باغ آیا، اس باغ میں چھاؤں میں بیٹھ کر آل یزید ٹھنڈا پانی پینے لگی، آل یاسین کو دھوپ میں بٹھا دیا گیا۔ بچے رونے لگے نا،
تو سر حسین سے تلاوت کی صدا بلند ہوئی. جیسے ہی صدا بلند ہوئی، اس باغ کا مالک تھا عیسائی، اس کی ایک بچی تھی 3-4 سال کی، پیدائشی نابینا، نام آمنہ، زمین پر ہاتھ مارتے مارتے آواز کی طرف چلی. اس نے سوچا کہ جو قاری تلاوت کر رہا ہے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھوں گی، اس سے کہوں گی مجھے شفا دلا دے. یہ قدم تلاش کرتے کرتے آواز کے قریب ہوئی، اس کا ہاتھ پڑا نیزے پہ. نیزے پہ ہاتھ مارتے مارتے جو اس نے اوپر منہ کیا نا، جہاں سے صدا اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گرا. اس نے وہی ہاتھ دوسری آنکھ پہ مارا، جو نور نہیں تھا واپس آ گیا. اس نے جو غور سے دیکھا نا، کیا دیکھا؟ نہ گردن ہے، سر ہے، صرف دھڑ نہیں ہے. اس سے تلاوت کی آواز بلند ہو رہی ہے. اس نے گھبرا کے دائیں دیکھا، کیا دیکھا؟ ہم سے ایک بچی ہے، زمین پہ بیٹھی، کانوں سے خون نکل رہا ہے، دامن جلا ہوا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. یہ تڑپ کے کہتی ہے، بچی اگر تو بیمار ہے تو اس سے کیوں نہیں کہتی؟ جس نے مجھے شفا عطا کر دی. وہ بچی تڑپ کے کہتی ہے، یہی تو میرا بابا حسین ہے، مجھے اس کے سینے کا بغیر نیند نہیں آتی، میں اس کی بیٹی سکینہ ہوں. یہ بچی تڑپ کے کہتی ہے، وہ معجز نما حسین غیروں کو نور دیتا ہے، اپنی بچی کے کان زخمی ہے. یہ تڑپ کے بائیں دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ نورانی چہرے، بکھرے بال، پریشان حال، سر میں خاک ڈلی ہوئی. اس نے کہا، بچی یہ کون ہے؟ کہا کوئی اس کی بہن ہے، کوئی بہو ہے، کوئی بیٹی ہے. وہ تڑپ کے اس کی چیخ نکلی. اتنے میں باپ کہتا ہے، آمنہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا، ایسا نہ ہو تو زخمی ہو جائے، میں آ رہا ہوں. جیسے ہی باپ نے کہا نا میں آ رہا ہوں، بچی کی چیخ نکلی. تڑپ کہتی ہے، بابا یہاں نہ آنا، یا وہ بیبیاں ننگے سر ہے جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا.